قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيعنا سابقوا الى مغفرت من ربکم، مسابقت کرو ایک دوسرے سے، آگے نکلو، بھاگو، دوڑو، کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ ہوگا جو آسمان اور زمین کا ہے۔ لیکن ایک اور رکاوٹ جو آتی ہے، یہ تکلیف آ جائے گی، یہ مصیبت آ جائے گی، یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یہ مشکل ہو جائے گی، یہ سارے خوف۔ اب اس کے لیے بہت بڑا نسخہ دیا جا رہا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، چاہے وہ مصیبت تمہاری اپنی جان پر ہو یا پوری زمین پر ہو، الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، وہ ایک کتاب میں درج ہے۔ یہ بات تمہیں کیوں بتا دی گئی؟ تم افسوس نہ کیا کرو، مایوس نہ ہو جایا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا مت کرو، اس لیے کہ وہ بھی آزمائش ہے، جو دیا ہے تمہیں اس میں آزمائش ہے، اس کو اکاؤنٹ فال کرنا پڑے گا، وہ لائبلٹی ہے۔ تمہیں اتنا مال دیا تھا میں نے، تم نے کیا کیا؟ تمہیں اتنی ذہانت میں نے دی تھی، تم نے کہاں لگائی؟ دنیا بنانے میں یا آخرت بنانے میں؟ باطل کے نظام کی چاکری کرنے میں؟ IMF کی سروس ہو رہی ہے، اتنے ملین روپے تنخواہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، چاکری کس کی ہو رہی ہے؟ کس کے نظام کو چلا رہے ہو؟ کس کی رتھ میں گھوڑے بن کر جتے ہوئے ہو؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے اس پر افسوس نہ کیا کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو، سوچا کرو۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے اور فخر کرنے والے۔ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور ظاہر بات ہے کہ جو مال کے اوپر اترائے گا وہ مال کو سنبھال کر رکھے گا، اسی کی بنیاد پر تو ہے اس کی اکڑ۔ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں کہ میاں ذرا ہاتھ روک کے رکھو، کیا کر رہے ہو؟ تم نے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے ہیں، پتہ نہیں ہے تمہارے ہاں 4 بیٹیاں بھی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں کہ نہیں؟ کہاں تم اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کے در پہ ہو گئے ہو؟ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی رخ پھیر لے گا، منہ موڑ لے گا، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، اسے کسی کے احتیاج نہیں ہے، وہ ستودہ صفات ہے۔ اب آ گیا ہے کلائمیکس اس سورہ کا، یہ آج کے ہم مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے۔ دین کا کانسیپٹ ہمارا کیا ہے؟ حکومت انگریز کی ہوتی رہے، ہمیں کیا نمازیں پڑھنی، روزے رکھنے ہیں، کیا قرآن کا قانون نافذ ہے؟ اصل میں دین کا جو تصور تھا وہ ہمارا بگڑتا بگڑتا، تنگ ہوتا ہوتا، سکڑتا سکڑتا، پرورٹ ہوتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے کہ چند ریچولز ہیں، چند رسومات ہیں، بس وہ دین ہے، باقی جو ہو سو ہو۔ یہاں ذرا اس آیت کو آپ دیکھیے، ایک تو یہ کہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ ہمارے اس تصور دین کو چیلنج کرنے والی، جھنجھوڑنے والی۔ دوسرا یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی اڑیاں انقلابی عبارت کہیں آپ کو نہ مل سکے جو اس ایک آیت میں ہے، اور ڈنکے کی جوڑ دھڑلے کے ساتھ، not chewing the words، کھول کر بات کی، غور کیجئے کہ گھر سمجھیے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ قرآن اس لیے اتارا کہ اس کی قرآن خوانی کی مجلسیں ہو جائیں، یا قرات کی محفلیں ہو جائیں، یا خطاطی کی نمائشیں ہو جائیں؟ اللہ اللہ خیر صلی 40 من کا قرآن ہم نے لکھ لیا ہے سونے کے تاروں سے، بہت تیر مارا ہے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا، نظام کسی اور کا۔
قانون پہ راضی اوروں کے. مولانا ماہر القادری صاحب کا جو شعر تھا، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی اوروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ویسے بھی رلایا جاتا ہوں. تو قرآن اس لیے تو نہیں ہے، قرآن تو آیا جو نظام لے کر آیا اسے قائم کرو، جو نظام لے کر آیا اسے نصب کرو، جو شریعت لے کر آیا اسے نافذ کرو. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں، عمریں کرتے رہو ہر سال، باقی سارا دھندا سودی کاروبار، دین دین جو ہے، بلڈنگیں بناؤ، ایش کرو، ہاں عمرہ کراؤ. گنگا نہا آیا جیسے ہندو پاک ہو گیا، ایسے عمرہ جو ہے کرائے پاک صاف ہو گیا. یہ ہے آپ کا دین، آج کا دین. غور کر لیجیے اس کو، نظام عدل و قسط. پھر ذرا نوٹ کیجیے، اب تو چونکہ ہم ترجمہ قرآن کرتے ہوئے کہاں تک، آخر تک پہنچ گئے. آل عمران میں فرمایا اللہ کیا ہے؟ قائما بالقسط. سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں تمہیں کس لیے ہم نے اٹھایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو. سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. پھر سورہ شورى تو ابھی پڑھی ہم نے، زیادہ دور نہیں ہوئی. حضور سے کہا گیا کہ کہہ دو وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں. میں صرف واعظ کہنے نہیں آیا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ بھی آیت سورہ شورى میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہی کتاب اور میزان کا لفظ یہاں بھی آ گیا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یہ عدل جو قرآن لے کر آیا، یہ نظام عدل ہے، عدل و قسط ہے، اسے نافذ کرو. پھر وہ ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْکُم مِّن رَّبِّکُم. کہہ دیجئے نبی ان سے، اے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو، انجیل کو، اور جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے. یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا یہاں لفظ قرآن رکھ کر دیکھیے. قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْکُم مِّن رَّبِّکُم. اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. You have no face to talk to us. ہم سے دعائیں مانگ رہے ہو، ہم تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر دے کر مارتے ہیں. تم نے وہ قرآن نافذ کیا یا اس کی تلاوت کی؟ تراویح میں سن لیا، پورے رمضان میں ایک قرآن تو بڑا تیر مار دیا، کیا اس کا ایک حرف نہ سمجھاؤ؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اور عدل کے راستے میں تو رکاوٹ ڈالیں گے وہ لوگ کہ جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جاگیردار کبھی چاہے گا کہ جاگیریں ختم ہو جائیں، وہ تو ٹیکس دینے کو تیار نہیں. آپ کہتے ہیں جاگیرداری ختم ہو جائے. ہاں کوئی ہو سکتا ہے ایسا بھی جاگیردار شریف النفس، کوئی سرمایہ دار ایسا ہو سکتا ہے شریف النفس، لیکن شاذ ہوگا وہ، کوئی ہوگا، اکثر و بیشتر تو نہیں ہوں گے. ابو بکر بھی ایمان لے آئے تھے، اونچے طبقے سے تھے. عثمان بھی ایمان لے آئے تھے، اونچے طبقے سے تھے. اکثر و بیشتر تو نہیں. اکثر و بیشتر تو ریزلٹ کریں گے، ریزسٹ کریں گے، سٹیٹس کو چاہیں گے. وہ چاہیں گے نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے. ہمارے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں، ہمارے انٹرسٹ ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ. ہمیں ان سے پریولیجز ملی ہوئی ہے اس نظام سے. نظام بدلے گا تو ہم گئے. ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. یہی ایک ہی آیت چل رہی ہے، دوسری آیت نہیں ہے یہ. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اڑیاں ترین یہ عبارت ہے. انقلاب کے لیے کچھ سر کچلنے پڑتے ہیں، ورنہ نہیں انقلابات. اور اس میں کوئی ریگریٹس نہیں ہے، اس میں کوئی معذرت نہیں ہے. جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وار فار پیس، اگر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہیومن رائٹس کے لیے ہم حملہ کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تمہارا اپنا تصور ہے، عدل انسانی کا ایک تصور ہے، اس کے لیے تم طاقت بھی استعمال کر رہے ہو، لوگوں کا گھیراؤ کر رہے ہو، انہیں آئسولیٹ کر رہے ہو، سینکشنز لگا رہے ہو. کیوں؟
کہ تمہاری مرضی کے مطابق نظام انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ تو اہل ایمان کو اللہ نے ایک نظام دیا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، وعدل و قسط پر مبنی ہے۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ اگر طاقت بھی ہوگا تو استعمال کریں گے، ہاں طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پڑے ہوئے ہیں، اس میں یہ کہ طاقت فراہم کرو، دعوت دو، لوگ جمع ہوں، اس کے لیے تن من دھن لگانے کا عہد کریں، ان کی تربیت ہو۔ محمد رسول اللہ کیا کر رہے تھے مکے میں 12 برس تک؟ وہ آپ نے طاقت تیار کی ہے، وہ طاقت جو ہے پھر کوڑا بن گیا جب تو کوڑا دے کر مارا ہے باطل کے اوپر۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم باطل کے اوپر حق کو مارتے ہیں جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، یہی ہوا۔ لیکن اس دوران میں، اس پروسیس میں اہل ایمان کو جانیں دینی پڑیں گی، تکلیفیں جھیلنی ہوگی، گھر بار چھوڑنے ہوں گے، جان و مال کے نقصانات برداشت کرنے ہوں گے۔ یہ ہے انقلابی عمل۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے اتارا لوہا، اس میں بڑی جنگ کی صلاحیت ہے، ہتھیار بنتا ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعت بھی ہے۔ اصل میں تو یہ تلوار اور نیزے اور ڈھال کے لیے ہے، باقی یہ کہ چمٹا پھگنی اور توا بھی تم نے بنا لیے، چلو کوئی بات نہیں، اب تو وہ چمٹا پھگنی اور توے کا دور بھی گزر گیا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ دین اللہ کا ہے، اور اسے غالب کرنے کے لیے جو اللہ کے بندے میدان میں آ گئے گویا کہ وہ اللہ کے مددگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اگرچہ دین نافذ کرنا، قائم کرنا فرض منصبی محمد رسول اللہ کا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جو ان کے انصار بن گئے، مددگار بن گئے، وہ اللہ کے مددگار، رسول کے مددگار۔ یہ مضمون جب آئے گا ابھی نکھر کر، اور اس ایک آیت کی شرح سمجھ لیجئے کہ جو سورہ صف میں آئے گی، اس لیے کہ یہ جو آیا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، رسولوں کو بھیجا، اور 3 چیزیں دے کر بھیجا، بینات، کتاب اور میزان۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ایک، وانزلنا معهم الکتاب نمبر 2، والمیزان نمبر 3، تاکہ عدل پر قائم ہو۔ حضور کے بارے میں اب آیت آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، 2 چیزیں دے کر بھیجا، تیسری نہیں۔ کیا مطلب؟ بینات اور الہدا ایک ہو گئے ہیں، کتاب اور معجزہ ایک ہو گئے، یہ قرآن ہی معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ریڈیوس ہو کر 3 چیزیں محمد کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم 2 رہ گئی ہیں۔ الہدا، اسی میں قانون ہے، کتاب ہے، اور یہی معجزہ ہے۔ محمد رسول اللہ کا معجزہ یہ ہے۔ ہاں، میزان مکمل ہو کر دین حق کی شکل اختیار کر چکی ہے، میزان عدل و قسط، اب دین حق۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ سورہ صف کی مرکزی آیت ہے جو آگے آ جائے گی۔ كلما ناداه قال يا عبدي لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے ایک اعتبار سے مضمون تدریجاً ترقی کرتا ہوا کلائمیکس پر پہنچ گیا ہے، آیت نمبر 25 پر جو ہم نے پڑھ لی۔ اب ایک سمجھیے ضمیمہ ہے اس میں، کبھی میں پہلے اینٹی کلائمیکس کا لفظ استعمال کرتا رہا، وہ مناسب نہیں ہے، ضمیمہ ہے۔ ضمیمہ کیا ہے؟ شیطان نے ایک اور چال چلی، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی، رسول کی محبت بہت ہو گئی، آخرت کی طلب بھی ہو گئی، اور حقیقی ایمان اور صحیح جذبات، اس کا رخ موڑ دیا رہبانیت کی طرف۔ جاؤ خوب نفلیں پڑھو، خوب تپسیاں کرو، خوب عبادتیں کرو، دنیا کو چھوڑو، تاکہ دنیا میں ننگا ناچ ناچوں
اور جو اللہ کے ماننے والے وہ جا کر گپھاؤں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور غاروں میں جا کر تپسیاں کریں. اس کی نفی ہو رہی ہے. یہ راستہ نہیں ہے دین کا. مسلمان میں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ پیدا ہو تو وہ دنیا کی مجدھار میں رہ کر نظام کو صحیح کرے. نظام کو ٹھیک کرتے ہوئے بھوک بھی آئے گی برداشت کرے. مجرد روزے رکھ رکھ کے جو کچھ کرنا ہے تمہیں وہ تم جہاد میں بھوک جھیلو، وہ پروڈکٹیو ہوگی. اس سے باطل اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا. اور تم کہیں خانقاہوں کے اندر روزے رکھ رہے ہوگے اس سے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بھی جب بادشاہت آ گئی، ملوکیت کا راستہ بڑھ گیا، باقی اب جاؤ چلے کھینچو، خانقاہیں آباد کرو، راج کرے گا خالصہ. لیکن یہ حکومت کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں بات نہ کرنا. یہ ہے وہ راستہ، ٹیڑھا راستہ جو معروف، جو ہم جانتے ہیں جن کو رسولوں کا معاملہ، تو ان میں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے اندر یہ غلطی پیدا ہوئی. اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنا، یہ تو ہے دین کا جوہر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترک دنیا ہو جائے، رہبانیت ہو جائے، تم تمدن کو اور تہذیب کو چھوڑ کر تم کہیں جنگلوں میں نکل جاؤ، بن باس لے لو، تم وہاں پر جا کر جو ہے وہ خانقاہیں بنا لو. یہ نہیں. دنیا کی مجدھار میں رہو اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے حق کا بول بالا کرو، ناانصافی کا خاتمہ کرو، عدل کو قائم کرو. جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے. جیسا کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا جو پہلی بیعت ہوئی ہے، بیعت خلافت، کہ لوگوں تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں، اور جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کروں. یہی بات کہی گئی تھی ایرانیوں سے جب انہوں نے کہا آپ لوگ کیوں ہم پر چڑھائے؟ فرمایا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں. اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں. مشن کیا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، کہ لوگوں کو نکالیں ہم جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف. ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے عادلانہ نظام سے روشناس کریں. یہ ہمارا مشن ہے. لہذا دیکھیے اس بات کو واضح کرنے کے لیے تمہید شروع ہوئی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب. حضرت نوح کی بات ظاہر بات ہے کہ ان کی نسل ہی چلی ہے، لہذا نبوت بھی ان کی نسل میں چلی. لیکن ان کی نسل حضرت سام کی نسل بھی ہے، حضرت حام کی نسل بھی ہے، حضرت یافس کی نسل بھی ہے. تو یقیناً حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے مابین تو انبیاء اور رسل تینوں نسلوں میں آئے. حام کی نسل میں بھی، یافس کی نسل میں بھی، سام کی نسل میں بھی. قرآن مجید میں صرف سامی رسولوں کا تذکرہ ہے. البتہ ابراہیم کے بعد پھر جو آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے ہیں. اور حضرت ابراہیم چونکہ اب سے تقریباً 5000 برس قبل کے ہیں، اور ان کی اولاد کہاں کہاں تک گئی ہے یہ بالکل اپنی جگہ پر ایک تحقیق کا موضوع ہے. لیکن نبی ان کے بعد آئے ہیں ان کی نسل میں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اب ان کی نسل کے اندر بہت سے ہیں ہدایت یافتہ بھی ہیں، لیکن بہت سے کثیر جو ہیں وہ فاسق ہیں. یہ تمہید ہے کس بات کے لیے؟ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم، پھر ہم نے بھیجے ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر آثارہم برسلنا، اپنے بہت سے رسول. وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور پھر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. عیسیٰ ابن مریم کے تذکرے کے لیے یہ ساری تمہید ہے. وآتیناہ الانجیل، اور اسے ہم نے انجیل عطا فرمائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور ہم نے رکھ دیا، پیدا کر دیا ان لوگوں کے دل میں جنہوں نے اس کی پیروی کی بڑی نرمی اور رحمت. رافت اور رحمت، رافت کہتے ہیں اس کو کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ تڑپ اٹھے، یہ رافت ہے.
اور رحمت یہ ہے کہ آپ اب اس کے لیے اس تکلیف کے ازالے کے لیے کوئی کوشش کریں. گویا کہ یہ ایک جیسے کہ ہمارے ہاں وہ ریفلیکس ایکشن کا ایک سرکل ہے. ادھر کسی چیونٹی نے کاٹا، اس کا سارا تصور جو ہے یہاں پہنچ گیا دماغ میں، کسی چیز نے کاٹا اور جو مسلز ہیں ان کو حکم ہوا اور ہاتھ جو ہے ہم نے کھینچ لیا. انسٹنٹینیسلی یہ شے ہوتی ہے. اسی طریقے سے کسی کو دیکھا تکلیف میں، خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اگر یہ شکل پیدا ہو جائے تو پھر آدمی اس کے نتیجے میں پھر جو بھی کچھ کر سکتا ہے کرتا ہے اس کے لیے. تو رافت اور رحمت یہ گویا کہ کمپلیمنٹری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حضرت عیسیٰ کے جاننے والوں ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات تو ہم نے پیدا کی ہے. خود تسلیم کر رہے ہیں وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. لیکن یہ چیز اب شیطان نے اس کو موڑ دیا رہبانیت کی طرف. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے. ایک شے تو ہم نے رکھی ان کے دل میں، رافت اور رحمت ہم نے رکھ دی. رافت اور رحمت تو بری شے نہیں ہے. خود حضور کے لیے لفظ سورہ توبہ کی آخری آیت میں آ چکا ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے حق میں آپ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. رافت اور رحمت بری شے تو نہیں. لیکن اس کا جو رخ موڑا ہے شیطان نے، اس کو کہا بدعت. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کر لی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تو وہ ان پر فرض نہیں کی تھی. إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے تو جو چیز فرض کی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کی رضا تلاش کرو. اللہ کی رضا تلاش کرنے میں ایک راستہ یہ ہے نفس کشی، سیلف انیہیلیشن، تپسیاں، ریاضتیں، رہبانیت، ترک دنیا، تجرد کی زندگی، شادی بیاہ نہیں کرنی. لیکن یہ غلط راستہ تھا. اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ السَّبِيلَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. یہ راستہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. باطل کو بلیا بیٹ کرنے کے لیے، حق کو غالب کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے سختیاں جھیلو، تکلیفیں برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، فاقے برداشت کرو، جان و مال کا نقصان برداشت کرو. یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا جوئی کا راستہ ہے جو اللہ نے سکھایا ہے. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر ایک اور دوہرا جو کے اوپر چارج شیٹ ایک اور ہے، پھر وہ رعایت بھی نہیں کر سکے اس کی جیسی کہ رعایت کرنی چاہیے تھی. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی یہ کہ جو بھی مسلمان ہو گئے، یہ بھی مانی ہے، یا اپنے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ بھی تھے صاحب ایمان ان میں، ان کے لیے ان کا اجر ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی بھی اب اکثریت جو ہے فاسقوں پر مشتمل ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اس کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، مسلمانوں سے خطاب ہے. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان کو پختہ کرو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کی زندگی میں دیکھو کیا توازن تھا. انہوں نے ترک دنیا تو نہیں کی، شادیاں کی، بھرپور زندگی گزاری ہے، ان کی اولاد بھی تھی، کتنی بیویاں تھیں. ہاں اس کے باوجود پوری زندگی لگی ہے دین کے غلبے کی جد و جہد. یہ اسوہ ہے، یہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے، یہ نمونہ ہے، ان کی پیروی کرو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور اس اسوے میں واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ آپ حضور کی زندگی میں گنتے چلے جائیں، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز گن لی، آپ نے فہرست بنا لی. آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، فیصلہ کر لیا کریں گے. لیکن اگر یہ حماقت آپ نے کر دی کہ دیکھا نہیں کہ ان مختلف چیزوں کے مابین ریشیو پروپورشن کتنا تھا. اصل شہر ریشیو پروپورشن، ایک چیز کتنی تھی، دوسری کتنی تھی، تیسری کتنی تھی. اگر ریشیو پروپورشن ڈسٹرب ہو جائے گا اور اس وقت تو ختم ہو جائے گا. لہذا یہاں زور جو ہے وہ آمنوا برسولہ. اور ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر اہل کتاب کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے بھی جن لوگوں کے دلوں کے اندر ابھی کوئی رمق تھی ایمان کی، سابقہ ایمان، ان کو پکار کر کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ.
اللہ کو تو تم مانتے ہو پہلے سے، اس کا تقوی اختیار کرو۔ اب تمہارے لیے بڑا امتحان یہ کہ اس رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور اگر تم اس رسول پر بھی ایمان لاؤ گے یؤتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں دوہرا دے گا اپنی رحمت میں سے حصہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اور بخش دے گا۔ پھر اس راستے پر آدمی چل پڑے، رخ سیدھا کر لے، بحیثیت مجموعی زندگی صحیح رخ پر آ گئی تو خطا تو ہو جائے گی کبھی نہ کبھی، کہیں پاؤں پھسل جاتا ہے آدمی کا، اٹھتا ہے توبہ کرتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ قال یا عبدی۔ تو میں نے جو اس آیت کا مفہوم بیان کیا آپ کے سامنے کہ اس میں خطاب کا رخ جو ہے اہل کتاب کی طرف بھی ہے، اس سے اگلی آیت جو ہے بہت کھل جاتی ہے۔ لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ۔ جن کے سامنے یہ پہلو نہیں آیا اس آیت میں، انہیں یہاں کہنا پڑا کہ یہاں لئلا میں لا زائد ہے، مراد لکئی لا یعلم۔ اگر تو وہ آیت صرف مسلمانوں سے خطاب کر رہی ہے تو انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ اہل کتاب کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اب انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل پر، کوئی حصہ حاصل نہیں کر سکتے اللہ کے فضل میں سے۔ میں نے جو دوسرا رخ بیان کیا ہے اس سے سمجھیے تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ اب ان کے لیے اللہ کے فضل کے حصول کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ راستہ ہے، اب بھی ہے، کھلا ہے، آؤ محمد کے قدموں میں آؤ، آؤ قرآن کی طرف آؤ۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے کہا تھا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدلا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم تھے لاڈلے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اب تم راضی درگاہ ہو گئے ہو اپنے طرز عمل کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، لیکن اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کے لیے آمادہ ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدلا۔ اور اگلی آیت کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ رحمت خداوندی کا شاہ درا اب یہ قرآن ہے، یہاں سے داخل ہو۔ یہاں بھی وہی فرمایا جا رہا ہے اب بھی فضل کا راستہ کھلا ہے تمہارے لیے، اللہ کا فضل جو ہے ابھی کھلا ہے، آؤ لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ نہ یہ سمجھے اہل کتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اب تو اللہ کے فضل میں سے ان کے لیے کچھ بھی حاصل کرنا ممکن نہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ المجادلہ، یہ سورہ مبارکہ جو ہے، اب اس کا اصل مضمون کیا ہے وہ پہلے سمجھ لیجئے، پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں شروع میں تو ایک ضمنی طور پر سمجھیے، معاشرتی معاملات میں سے، آئلی قوانین میں سے خاص بات ہے جس کے لیے یہاں 4 آیتیں غالباً آئی ہیں۔ اس کے بعد جو سورہ حدید کا مرکزی مضمون تھا، اللہ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط قائم کرنا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کی جد و جہد کے لیے ایک حزب اللہ درکار ہے۔ ایک آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا، ایک آدمی کر سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ حسرت کیوں طاری ہوتی ہے جب پوری قوم نے جواب دے دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ایک نہیں 4 تھے، وہ حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت ہارون بھی تھے۔ رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، یاد ہے یا نہیں؟ پھر 2 اور تھے، پھر ان کے یوشع ابن نون بھی تھے اور کالب بن یفنہ بھی تھے، 4 تھے، لیکن 4 سے تو نہیں ہوتا۔ جماعت چاہیے نظام کو بدلنے کے لیے، باطل کی جڑ کو اکھیڑنے کے لیے، وہ جماعت جو ہے حزب اللہ کہلاتی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے شیطان بھی بیٹھا نہیں رہے گا، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن۔ ٹھیک ہے، آپ کو واک اوور دے دے گا، جائیے جی اپنا دین حق قائم کر لیجیے۔ شیطان اور شیطان کا لاؤ لشکر، اس کے چیلے چانٹے، اس کے ایجنٹ، وہ ہے حزب الشیطان۔ اس سورہ مبارکہ میں اب حزب اللہ اور حزب الشیطان کا تقابل آیا، اور حزب اللہ کے کارکنوں کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ یہ شیطان تمہارے اندر بھی رخنے پیدا کرنا چاہتا ہے، کس طریقے سے اس کو روکو۔ جیسے سورہ حجرات میں ہم نے دیکھا، تمسخر ایک دوسرے کا نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، سوء ظن سے کام نہ لو، یاد ہے کسی کے نام چڑھانے والے نہ رکھ لو، وہ ساری ہدایات۔ کسی افواہ کے اوپر فوراً اقدام نہ کر لو، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تحقیق کرو، پھر کوئی اقدام کرو۔
یہ ساری ہدایت کس لیے؟ آج دو مسلمان لڑ پڑے تو صلح کراؤ تاکہ وہ حزب اللہ مضبوط رہے، مستحکم رہے۔ یہ نیکی کی قوت ہے، نیکی کی طاقت ہے۔ یہ طاقت مضبوط ہوگی تو نیکی کے لیے امکان ہوگا کہ اس کا غلبہ ہو، اور وہ قوت جو ہے نیکی کی حامل قوت، وہ اگر کمزور ہو گئی تو پھر جو باطل ہے وہ ڈنکا بجائے گا۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا مضمون۔ پہلے آگے ہے ایک معاملہ خاندانی آئلی قوانین میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ یہ زہار ایک کہلاتا ہے شریعت کی روح سے، اور عرب میں یہ رواج تھا۔ ایک تو طلاق ہوتی ہے، شوہر نے بیوی کو طلاق دی، اب طلاق کی مختلف قسمیں ہوں گی وہاں، ہم بھی پڑھ چکے ہیں کون کون سی قسمیں ہیں۔ طلاق رجعی ہے، طلاق بائن ہے، طلاق مغلظ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور ان کے ہاں اس کے پہلے جو چیز تھی، بالکل بہت غصے میں آیا شوہر کہ تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، بس ختم، اب قیامت تک وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یا کہہ دیا ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دے دی، اب تو تم میرے لیے تو میری ماں کے فلاں چیز کی طرح ہو، گویا کہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ مستقل جدائی ہو گئی، اس کو زہار کہتے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آ گیا، صحابہ میں سے ایک صاحب تھے اوس بن ثابت، انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ زہار کیا، بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔ وہ آئی روتی پیٹتی حضور کے پاس کہ حضور یہ کر دیا اوس نے، میں کیا کروں گی، اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ رل جائیں گے۔ حضور نے کہا میرے پاس تو کوئی ابھی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا ہے، میں کیا بتاؤں تمہیں، جب تک کہ قرآن کی طرف سے وحی نہ آئے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ چیخ رہی ہے، حضور سوچئے تو صحیح میں کروں کیا، کہاں جاؤں، ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گے، یہ ہلاک ہو جائیں گے بچے۔ اور پھر کبھی کہے اے اللہ بھیج جلدی سے کوئی میرے لیے راستہ بھیج۔ اس کیفیت میں پھر یہ وحی نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اسی میں وہ اللہ سے فریاد بھی کر رہی ہے کہ اللہ میرے لیے راستہ پیدا کر۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا اے نبی آپ کے اور اس کے مابین جو گفتگو ہو رہی تھی، جو کنورسیشن ہو رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع ہے، سب کچھ سننے والا، بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا۔ لہذا اب اس خولہ بنت ثعلبہ کی اس فریاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت کا دریا جوش میں آیا، مستقل قانون کی حیثیت سے قانون شریعت میں یہ چیز شامل کر دی گئی۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھے، ماں ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جاتی کہہ دینے سے، جیسے کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا تو نہیں بن جائے گا، وہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح یہ ماں کہہ دینا اس سے کوئی معنی نہیں۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ وانہم لیقولون منکرا من القول والزورا، یقیناً جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی ہے اور بہت ناپسندیدہ بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ عفو ہے، معاف فرمانے والا ہے، اور غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ چونکہ ابھی تک یہ رواج تھا، چل رہا تھا، لہذا اگر اوس سے یہ بات ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرے گا انہیں، اور جس سے بھی ہوئی ہے اس وقت اللہ معاف کرے گا، لیکن اب جو ہے قانون آ رہا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے یا اپنی ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دے بیٹھے، اور پھر وہ لوٹنا چاہیں، اعادہ کرنا چاہیں لما قالوا، جس بات کو انہوں نے کہا تھا اسے واپس آنا چاہیں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مس کریں۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، گویا کہ کفارہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا کفارہ ادا کرو اور بس بات ختم۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ، یہی ہے جس کا کہ تمہیں باعث کہا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، ہدایت دی جا رہی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو کوئی نہ پائے، کوئی غریب آدمی ہے جس سے کہ یہ حرکت ہو گئی ہے، اب اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے، اب غلام خریدے پھر آزاد کرے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا،
جس کے پاس نہ ہو یہ اتنی مقدرت تو وہ 2 مہینوں کے روزے رکھے متواتر لگاتار، اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ اب یہ بھی بہت سخت سزا ہے، 2 مہینے کے روزے متواتر، بیچ میں کوئی چھوٹے نہ۔ فمن لم یستطع، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی میں اتنی ہمت نہ ہو، کوئی اتنا ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کچھ اور ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک روز کی روزی جو ہے، اور وہ ہو بھی من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا ہو جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، وہ اوسط کھانا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کرو اللہ پر، اس کے رسول پر۔ میں کافی عرصے تک کافی تلاش بھی میں نے کیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، یہ تمہیں دیا جا رہا تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، کیا مطلب ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی۔ واقعہ یہ کہ جب کوئی شخص کفارہ ادا کرتے ہوئے یہ سختی جھیلتا ہے اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کا قانون ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین بڑھے گا، اس کا مشقت کر رہا ہے۔ جیسے کہ ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے، عمل صالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یہی بات سورہ حجرات میں ہم دیکھ آئے تھے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ایمان کے راستے پر اللہ تمہیں لے آیا ہے، اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو ایمان تک بھی پہنچ جاؤ گے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان مانو۔ تو فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان پوری طرح تمہارے اندر ایمان اور راسخ ہو جائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کے لائق دیے ہوئے نظام عدل و قسط کے قیام کو، انبیاء کرام کی بعثت، کتابوں کے نزول، اور جو میزان اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا مقصد قرار دیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد ایک سعی کرنی پڑے گی، اور اس میں یقیناً رکاوٹ ڈالی جائے گی ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ایک غیر عادلانہ نظام میں مفادات اٹھا رہے ہوں، جن کو کہ کچھ پریولیجز حاصل ہوں۔ مثلا فرض کیجئے کسی معاشرے کے اندر سیاسی ریپریشن ہے، جبر ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ ڈکٹیٹر ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسرے لوگوں کو دبایا ہوا ہے، وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں۔ یا کسی معاشرے کے اندر زیادہ نمایاں چیز جو ہے وہ معاشی استحصال ہے، اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک طبقہ ہوگا غرباء کا، ہیو ناٹس کا، ایک ہوگا ہیوز کا۔ وہ ہیوز والے جو ہیں کبھی نہیں چاہیں گے کہ نظام بدلے، وہ ریزسٹ کریں گے ٹوتھ اینڈ نیل۔ لہذا ایک کشاکش، ایک تصادم ناگزیر ہے۔ اس تصادم کے لیے 2 گروہ نمایاں ہوتے چلے جائیں گے، ایک جو اللہ کے دین کے پر ایمان رکھنے والے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہو کہ اللہ دین کو نافذ کریں، دوسرے وہ کہ جو مخالفت کریں گے۔ اب ان دونوں کی کشاکش اور دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ عنوان ہیں جو تجویز کیے جا رہے ہیں سورہ مجادلہ میں۔ ارشاد ہوا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یہ یحادون یہ بھی حدید سے ہی بنا ہے، محاددہ باب مفاعلہ، جیسے جوہد سے مجاہدہ، تو محاددہ مقاتلہ باب مفاعلہ، یعنی سخت مخالفت، پوری طاقت کے ساتھ مخالفت۔ یقیناً وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مخالفت کرنے پر تل گئے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ کا دین ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی حکومت تو پوری دنیا میں ویسے ہی قائم ہے، اللہ کی کوئی کیا مخالفت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذاتی پرخاش کسی کو کچھ نہیں تھی، کوئی ذاتی سرپلش نہیں تھی، جیسا کہ سورہ انعام میں ہم نے پڑھا ہے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اے نبی جنگ آپ سے نہیں ہے ان کی، وہ تو ہمارے دین سے ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اس کے دین کی اور اس کے دین کے قیام کی۔ دین بھی اگر رکھا رہے کتابوں میں لکھا ہوا اور مزید پی ایچ ڈیز اس پہ آپ کرتے رہیے، کتابیں لکھتے رہیے، تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اس دین کو قائم کرنا ہے تو یہ ہے بات کہ جو بہرحال ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ خار ہو گئے، تباہ ہو گئے جس طریقے سے کہ ان سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تھے۔ یعنی یہ کہ جیسے قوم فرعون تباہ ہوئی، قوم نوح تباہ ہوئی، قوم ہود تباہ ہوئی، جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کا جو انجام ہوا وہ تمہیں معلوم ہے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات، یعنی مکی صورتوں میں یہ سارے واقعات آ چکے ہیں۔ بڑی بڑی قومیں جو تم سے کہیں بڑھ کر اے قریش اور اے عرب کے مشرکوں، تم سے کہیں بڑھ کر زیادہ طاقتور تھے، ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو ان پر آیا، ابھی ان کے لیے عذاب مہین جو ہے ذلت والا عذاب آخرت کے اندر ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا بعث بعد الموت، اور پھر انہیں جتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، ان کا ریکارڈ تھا، ایک ایک عمل ان کا جو ہے وہاں پر موجود تھا۔ ونسوہ، وہ بھول بھی چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں، وہ تو بھول چکے تھے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے، خود نگران ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، نہیں ہوتے کوئی پانچ مگر یہ کہ ہوتا ہے اللہ چھٹا۔ ولا ادنی من ذلک، ادنا کیا ہوگا، دو ہوں گے ثلاثہ سے نیچے تو ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ ولا اکثر، اس سے زائد ہو تب بھی اگر وہ خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور خفیہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تو ان کے ساتھ ہے۔ ہوا معہم اینما کانوا، یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حدید میں بھی آئے تھے، ہوا معکم اینما کنتم، اللہ ہوا معہم اینما کانوا، وہ تو موجود ہوتا ہے ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہوں۔ ثم ینبئہم بما عملوا، کہ ان کو بتا دے گا، جتلا دے گا جو کچھ کہ انہوں نے عمل کیا تھا قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقینا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ کہ جنہیں منع کیا گیا تھا نجوا سے؟ یہ آیت جو ہے سورہ نساء میں آ چکی ہے، آیت نمبر 114، لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ اب اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ سورہ مجادلہ اس کے بعد نازل ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا نجوا سے۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر بھی وہ اعادہ کر رہے ہیں، دوبارہ اسی شے کا ارتکاب کر رہے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے۔ یہ منافقین تھے کہ جو سرگوشیاں کرتے تھے، علیحدہ جا کر باتیں کرتے تھے، اسکیمیں بناتے تھے، کبھی وہ جن کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے یہود میں سے ان کے پاس جاتے تھے، کبھی آپس میں میٹنگیں کرتے تھے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ کے بعد کی کرتے ہیں، زیادتیوں کی کرتے ہیں، اور رسول کی معصیت، رسول کی نافرمانی۔ یہ سورہ نساء جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ منافقین پر بہت شاخ گزرتا تھا کہ ہم رسول کی اطاعت کریں، ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کی کتاب میں جو بات آ جائے گی اس پہ عمل کریں گے، لیکن یہ کیا ضروری ہے، یہ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے۔ پھر ہم سورہ قتال میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے از خود ایک مہم جوئی شروع کر دی ہے، کیا ضرورت تھی، یہ چھیڑ چھاڑ کیوں کی قریش کے ساتھ، کیوں جنگوں کا سلسلہ شروع کیا، جس کے لیے کہ یہ مصیبت جو ہے بڑھتی چلی گئی۔ لہذا ان کے اوپر جو شاخ گزر رہا تھا وہ تھا رسول کی اطاعت و معصیت الرسول، رسول کی نافرمانی۔
وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دعا وہ دیتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء ہی میں یہ مضمون آیا تھا۔ تحیہ، عربوں کے ہاں سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ حیاک اللہ، حیاتی ہوئے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی دراز کرے، طویل کرے، اچھی زندگی دے۔ تو اس طرح کی بات ہے، لیکن وہ جب آتے تھے اس کے بعد اسلام میں اب جو گریٹنگز ہیں وہ السلام علیکم، لیکن وہ جب آتے تھے تو السلام علیکم السلام علیکم، سام کی معنی موت ہے، اے نبی آپ پر موت پڑے، اے مسلمانوں تم پر موت پڑے۔ لہذا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اب دیکھیے نفسیاتی بات ہے، دل ہی دل میں وہ کہتے تھے پھر لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا ہمارے اس کہنے پر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ رسول نہیں ہے۔ اگر رسول ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر فوراً ہماری زبانیں کھل دیتا اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے وہ چیز جس سے کہ ہم نے سورہ حدید میں دیکھا تھا کہ پھر وہ جو تھوڑی بہت پونجی ایمان کی ہوتی ہے وہ بھی برف کی طرح پگھلنی شروع ہو جاتی ہے، زائل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک شرارت کی، السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، پھر اس کے بعد ہمیں پکڑ تو کوئی نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ اپنے رسول کی یہ توہین اور یہ استہزاء کا بھی برداشت نہ کرتا۔ حسبہم جہنم، ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے، موضوع ہے۔ یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے اہل ایمان جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو، علیحدہ جا کر بات کرنی ہو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، دیکھو کسی گناہ کے کام کے لیے کوئی مشورہ ہو رہا ہے، اسکیم بن رہی ہے، کہیں کسی پر زیادتی کرنے کے لیے کوئی مشورہ کر رہا ہے خفیہ، یا رسول کی مخالفت، رسول کے احکام کی نافرمانی کی، یہ تمہاری سرگوشی کا موضوع نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں علیحدہ جا کر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو نیکی کی تلقین کرو، بھلائی کی تلقین کرو، صدقہ و خیرات کی تلقین کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور دیکھو اس اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا تقویٰ اختیار کرو جس کی طرف کہ تمہیں لازماً جمع کیا جائے گا۔ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ نجوہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے، یہ اس کی تحریک پر اور اسی کی طرف سے اس کے لیے تمہیں موٹیویشن ملتی ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ رنجیدہ ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ ساری ان کی اسکیمیں جو ہوتی تھی وہ اسی لیے ہوتی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، ظاہر بات ہے کہ نقصان پہنچے گا وقتی اور عارضی طور پر، تو طب بشری کی بنا پر کچھ نہ کچھ رنج اور افسوس تو ہوگا۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، حالانکہ یہ شیطان کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا انہیں کچھ بھی، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہے تو آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن شیطان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے صرف اللہ پر۔ اہل ایمان کا توکل اور بھروسہ یہ کچھ نہیں ہوگا ان کے کیے، تم اپنا فرض ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ 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 اللہ، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، الله